جنون شاہ قسط نمبر 54 از قدم پریش خان۔ عزیز کچھ دیر وہ یوں ہی خاموشی سے اس کے بال سہلاتی رہی جس سے اذعان کے کندھے کچھ ڈھلکے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ کافی حد تک پرسکون ہو چکا ہے۔ جسے دیکھ منت نے اسے پکارا۔ اذعان نے سر اٹھائے بغیر اسے جواب دیا۔ کیا بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ منت نے پیار سے اس کا چہرہ اٹھاتے روبرو کیا، جس پر اذعان نے اسے دیکھا۔ ایان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے 3 دن پہلے، وہ ٹانگوں سے معذور ہو گیا ہے، اذعان نے کہا تو منت کا ہاتھ بے ساختہ منہ پر گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو بے حد تکلیف میں لگ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ عزیز؟ منت نے بے یقینی سے پوچھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں منت، میں نے کل اس کو دوبارہ کال کی تھی اور کال ایک لڑکی نے اٹھائی تھی جس نے مجھے کہا کہ اذعان بیزی ہے، پر اس لڑکی کا لہجہ لڑکھڑا رہا تھا تو میں نے تھوڑا غصہ کیا، جس پر اس نے روتے ہوئے مجھے بتا دیا کہ ایان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ ٹانگوں سے معذور ہو گیا ہے۔ میرا چھوٹا بھائی منت، وہ اتنی تکلیف میں ہے اور اس نے ہمیں بتایا تک نہیں تھا۔ اذعان کا لہجہ پھر ابتدیتا ہوا۔ عزیز ایان بھائی وہ کیسے ہیں؟ آپ کی بات ہوئی ان سے؟ منت کی آنکھوں سے بے آنسو دمع ہوئے تھے۔ ہاں ہوئی تھی بات، پر وہ رو رہا تھا منت، بچوں کی طرح شکایت کر رہا تھا، اذعان نے کہا۔ تو منت نے اسے پھر سینے میں بھینس لیا۔ ہم ایان بھائی کے پاس جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، منت نے اس کا سر چومتے کہا۔ تو اذعان نے سر ہلایا، جس پر وہ اس کے گرد حصار مضبوط کر گئی۔ مودے کو بتانا ہے؟ منت نے نرمی سے اس کے بال سہلاتے پوچھا۔ نہیں، مودے کو نہیں بتانا، بلکہ کسی کو بھی نہیں بتانا۔ ایان نے منع کیا ہے، اس نے اپنی قسم ڈالی ہے کہ میں کسی کو نہ بتاؤں، اذعان نے کہا۔ تو منت نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہم نہیں بتائیں گے، پر اگر احمد بھائی یا کسی اور نے خود پتہ کروا لیا تو؟ منت نے پوچھا۔ تو اس نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ وہ کوشش کریں گے بھی تو انہیں یہی اطلاع ملے گی کہ ایان ایک بزنس ڈیل میں بیزی ہے، اذعان نے جواب دیا۔ تو منت نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پر وہ کیسے؟ منت کی بات پر اس نے گہری سانس بھری۔ ویسے ہی جیسے شمیم چاچو نے ہم سب کی انفارمیشن کو پوشیدہ کر دیا ہے، کوئی چاہ کر بھی ہمارے رشتہ داروں یا پاسٹ کے بارے میں نہیں پتہ کروا سکتا۔ سب ہمیں اتنا ہی جانتا ہے جتنا ہم چاہتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی ہمیں جان ہی نہیں سکتا ہے۔ جیسا کہ بابا اور سیمل اب اس دنیا میں نہیں ہے تو یہ بات سب لوگ جانتے ہیں، پر بابا اور سیمل کیسے دکھتے تھے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح ایان نے بھی اپنی ٹیم کو ایکٹیو کر دیا ہے تاکہ اگر چچو یا بھائی وغیرہ میں سے کوئی بھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے تو سب کو یہی اطلاع ملے کہ ایان بزنس ڈیل میں ہے۔ اور ٹھیک ہے، اذعان کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ اسے حیرت ہرگز نہیں ہوئی تھی، یہ چیز تو وہ بچپن سے دیکھتی آ رہی تھی۔ یہ بات مجھ سے پہلے شیئر کیوں نہیں کی؟ منت نے اس کے نم رخساروں کو صاف کرتے پوچھا۔ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھ سے پہلے شیئر کیوں نہیں کی؟ منت نے اس کے نم رخساروں کو صاف کرتے پوچھا۔ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اذعان نے سر جھکاتے کہا۔ تو منت نے گہری سانس بھری۔ آپ کی خاموشی مجھے پریشان کرتی ہے عزیز، نہ کہ آپ کا بولنا، منت نے کہا۔ تو اذعان نے اسے دیکھنے لگا۔ کل فنکشن بھی تو تھا نا؟ اذعان نے ایک اور دلیل دی۔ فنکشن کے بعد بتا دیتے، منت نے دلیل رد کی۔ سوری، آخری حل نکال دیا۔ اذعان نے معافی مانگی، جس پر منت کو اس پر پیار آیا۔ سوری نہ کہیں، بس ایک وعدہ کر لیں۔ منت نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ کیسا وعدہ؟ اذعان نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس کا ہاتھ تھاما۔ یہی کہ آج کے بعد مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گے؟ خوشی؟ بے شک، چھپانے پر اپنا غم ہمیشہ مجھ سے بانٹیں گے۔ منت کی بات پر اس نے سر ہلاتے اس کی ہتھیلی چومی۔ پکا وعدہ؟ آئندہ ایسا ہی ہوگا جیسا تم چاہتی ہو، اذعان نے کہا۔ تو وہ مسکرا دی۔ ویری گڈ، ورنہ اگر اب آپ نے مجھ سے کوئی بات چھپائی نا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی، منت نے کہا۔ تو وہ ہنس پڑا۔ اوکے میڈم جی، آپ بے فکر رہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، اذعان نے یقین دلایا۔ تو اس نے مسکراتے اس کا ماتھا چوما۔ آئندہ آپ روئیں گی بھی نہیں، منت نے اب کی بار اس کی آنکھوں پر لب رکھتے کہا۔ تو اذعان نے مسکراتے سر ہلایا۔ جو تمہارا حکم، لیکن اگر اتنا پیار سے آنسو چونے چاہیں تو رونے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اذعان نے اپنی آنکھوں کو انگلی سے چھوتے کہا۔ تو منت ہنس پڑی۔ ایسے پیار میں آپ کو بار بار کر لوں گی، اس کے لیے رونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، منت نے کہا۔ تو اس نے سر ہلایا اور واپس اس کی گود میں سر رکھ کے مجھے سکون چاہیے، اذعان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھا، جس پر منت نے
نرمی سے اس کے بال چلانے لگے، جبکہ وہاں کے مون گیا وہ لوگ کہاں تھے، کوئی یہاں آ سکتا تھا۔ اور اس وقت اذان کو کسی بھی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا تھا، جبکہ منت کے لیے تو ویسے بھی اذان سے زیادہ اہم کچھ نہیں تھا۔ دیا یونی صرف چھٹیاں لے لیں۔ ادیم نے ہادیہ کو دیکھتے کہا، جس پر ہادیہ جو لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہی تھی، اس نے ہاتھ روکتے اسے دیکھا۔ کیوں یونی سے چھٹیاں؟ کس خوشی میں؟ ہادیہ نے آئی برو چکھاتے پوچھا۔ یار آپ یونی جا کر تھک جائیں گے، وہ تھکاوٹ آپ کے لیے اور بیبی کے لیے ہرگز ٹھیک نہیں ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ ادیم نے کس عمر رسیدہ خاتون کی طرح کہا تو ہادیہ نے ماتھا پیٹ لیا، یقیناً اب ادیم کے اندر کی تائید جاگنے والی تھی۔ ادی بیبی کے لیے زیادہ آرام بھی اچھا نہیں ہے، ہادیہ نے کہا تو ادیم نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ کیوں بھائی، میرے دونوں بچوں کو آرام کی ضرورت ہے، بلکہ تینوں بچوں کو، ادیم نے کہا تو ادیم کیا کہہ رہا ہے، سب پہلے کیا مطلب؟ تین کیا ڈاکٹر نے آپ کو اس حوالے سے کچھ بتایا؟ ہادیہ نے پوچھا تو اس نے دفعے میں سر ہلایا۔ نہیں، ڈاکٹر نے تو کچھ نہیں بتایا ابھی، ادیم نے کہا تو اس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ پھر آپ تین بچوں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہادیہ نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تین بچے مطلب آپ، وہ تو ہمارے ٹوئنز، ادیم نے کہا تو ہادیہ کا چہرہ گلابی ہوا، جسے ادیم نے بڑی گہری نظروں سے دیکھا۔ شرم کریں، ہادیہ نے اپنا چہرہ واپس لیپ ٹاپ پر جھکاتے کہا تو اس نے مسکراتے آئی برو چکھائی۔ میں نے کوئی غلط بات کی ہے جو شرم کروں؟ ادیم نے ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے پوچھا۔ ادی چپ کرتے ہیں یا میں رونے لگ جاؤں؟ ہادیہ نے ہمیشہ کی طرح بلیک میلنگ کا سہارا لیا، جس پر ادیم نے اسے گھورا۔ کتنی تیز ہو گئی ہیں آپ دیا، ادیم نے دانت کچکلاتے پیار سے کہا، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، جسے دیکھ ادیم مسکرایا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے، اسے اپنے سار میں لے گئے۔ اسے تیز نہیں بیوٹی ود برین کہتے ہیں، ہادیہ نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکتے کہا تو ادیم ہنس پڑا۔ جی میری جان، بیوٹی ود برین تو اب ہے، ادیم نے اس کی ناک دباتے کہا تو وہ مسکراتا اس کے کندھے پر سر رکھ گئی، جس پر ادیم نے اس کا سر چوما دی۔ ہادیہ نے چند سیکنڈ بعد مدھم آواز میں اسے پکارا۔ جی ادی کی جان، ادیم نے محبت سے جواب دیا۔ ہمیں بھوک لگ رہی ہے، ہادیہ نے اپنے وجود پر ہاتھ رکھتے اس ننھی جان کو محسوس کرتے کہا، جبکہ ادیم اس کی اونگلی ہک اور پیار سے ہم کہنے پر مسکرایا اور ہاتھ پر آتے نرمی سے اس کے ہاتھ پر رکھ گیا۔ کیا کھانا ہے میرے بچوں کو؟ ادیم نے پیار سے پوچھا۔ بریانی کھانی ہے، ہادیہ نے بچوں کی طرح فرمائش کی، جس پر اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں منگواتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ کچھ کھانا ہے؟ ادیم نے نرمی سے اس کی تھوڑی تھامتے پوچھا۔ آئس کریم کھلا دیں گے تو ہم لوگ خوش ہو جائیں گے۔ ہادیہ کی بات پر وہ ہنسا اور اس کا سر چومتے اس نے اپنا موبائل پکڑا اور اس کے لیے کھانا آرڈر کر گیا، جبکہ ہادیہ چمکتی آنکھوں سے موبائل اسکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں طرح طرح کے کھانے نظر آ رہے تھے۔ وہ جانتے تھے وہ زیادہ بکر ہو گئی تھی، لیکن اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اگر اس کی بیوی کو کچھ کھانا تھا تو وہ اسے کھلائے گی۔ ادی ایک بات پوچھوں؟ ہادیہ نے اسے دیکھتے پوچھا، جو اپنا موبائل سائڈ پر رکھتے اس کے سر پر تھوڑی تک آ گیا تھا۔ پوچھا ادی کی جان، ادیم نے محبت سے جواب دیا۔ ادی احمد بھائی کی شادی ہے نا، تو ہم لوگ شاپنگ پر کب جائیں گے؟ ہادیہ نے اس کے سینے پر انگلی سے ڈیزائن بناتے پوچھا۔ آپ کب جانا چاہتی ہیں؟ ادیم نے جواب دینے کے بجائے الٹا اسے سوال کیا، جس پر ہادیہ نے سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ کل چلیں؟ ہادیہ نے اس کے بٹنز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے سوال کیا۔ کل چلیں گے، ادیم نے فوراً بات مانی، جس پر ہادیہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ پکا؟ ہادیہ نے سیدھے اتر پوچھا۔ جی پکا، اور آپ کی جگہ یہاں ہے میرے سینے پر، دور مت ہوا کرے۔ ادیم نے اسے واپس اپنے سینے سے لگاتے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ویسے میں کچھ سوچ، ادیم نے کچھ کہنا چاہ پلان اسی پل اس کے موبائل پر کسی کی کال آئی، جس پر اس نے ہاتھ بڑھاتے فون پکڑا اور کان سے لگا گیا۔ السلام علیکم، ادیم شاہ اسپیکنگ۔ ادیم نے کال اٹھاتا سنجیدگی سے کہا، جبکہ ساتھ میں اپنا ہاتھ نرمی سے ہادیہ کے بالوں میں سہلا رہا تھا، جبکہ ہادیہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، اسے اس وقت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، مجھے بھی پتہ ہے ادیم شاہ ہو تم۔ دوسری طرف سے شمی شاہ کی آواز اٹھی، جس پر ادیم کو حیرت ہوئی، اس کے چاچو بھلا اسے اس وقت کال کیوں کر رہے تھے؟ میر چاچو، آپ خیریت؟ ادیم نے جلدی سے پوچھا، جبکہ ہادیہ بھی شمی شاہ کی کال پر پریشان ہوئی تھی۔ ہاں بچے، ڈسٹرب تو نہیں کیا میں نے؟ شمی شاہ نے پوچھا۔ نہیں چاچو، میں جاگ رہا تھا، سب خیریت ہے نا؟ آپ نے اس ٹائم کال کی؟ ادیم نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں خیریت ہے، ایک نمبر سینڈ کر رہا ہوں، 2 دن میں اس کی ساری انفارمیشن نکال مجھے بھیجو، شمی شاہ نے کہا۔ ٹھیک ہے چاچو، لیکن کس کا نمبر ہے؟ ادیم نے پوچھا۔ وہ جانتا تھا بات کوئی سنجیدہ ہے، کیونکہ میر شاہ
اسے تبھی کسی بات کی ذمہ داری دیتے تھے جب انہیں ریحان اور احمد سے کوئی بات چھپانی ہوتی تھی۔ میں نہیں جانتا پر اس نمبر سے میرے فون پر کچھ میسج آئے جن میں صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہے وہ نور کی زندگی برباد کر دے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں نے جو اس کے بیٹے کے ساتھ کیا وہ اس کا بدلہ میری نور سے دے گا۔ پتہ کرو وہ کون ہے، مجھے وہ شخص چاہیے۔ ادیم میرے بیٹے کے بارے میں غلط سوچنے والے کی گردن مجھے میرے ہاتھ میں جائے گی۔ شامی شاہ کے لہجے میں بے حد درجہ زیادہ غصہ تھا۔ آپ بے فکر ہیں چاچو، جس نے ہماری گڑیا کے بارے میں ایسا سوچا اس کی گردن آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ ادیم نے سرد انداز میں کہا، جانتا ہوں تبھی تمہیں کہا ہے کہ اس شخص تک پہنچنا نہیں ہے، بس اس کی انفارمیشن نکالو، پتہ کرو یہ ہمارا کون سا اندیکھا دشمن ہے جو ہمارے بچوں کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ شامی شاہ نے اسے ہدایت دی۔ ٹھیک ہے چاچو، آپ بس اتنا بتا دیں کسی اور کو معلوم ہے؟ ادیم نے پوچھا۔ نہیں، نہ ہی تو کسی کو معلوم ہے اور نہ ہی کسی کو بتانا ہے، شامی شاہ نے تاکید کی۔ ٹھیک ہے چاچو، جیسا آپ کہیں، ادیم نے کہا۔ تو ان دونوں نے شکر کا سانس بھرا اور اس سب کے بارے میں بھی ریحان احمد کو نہیں بتانا چاہتے تھے۔ وہ دونوں ہی جذباتی تھے لیکن ادیم ان کی نسبت سمجھدار تھا، وہ ہوش سے کام لینا جانتا تھا۔ شکریہ بچے، شامی شاہ نے کہا۔ تو اس نے کوئی بات نہیں کہتے کال کاٹی، جب کہ عاطیہ فوراً سیدھی ہوئی۔ کیا ہوا چاچو، کیا کہہ رہے تھے؟ عاطیہ نے جلدی سے پوچھا۔ کچھ نہیں چاچو، وہ کسی نمبر سے دھمکیاں میں اس پیغامات ہیں، اس کی انفارمیشن نکلوانے کو کہہ رہے تھے اور یہ بھی کہ کسی کو نہیں بتانا۔ ادیم نے کہا۔ تو اس نے پریشانی سے سر ہلایا۔ دھمکیاں میں اس میسج کا کوئی پریشانی والی بات ہے؟ عاطیہ نے پوچھا۔ تو اس نے دفعے میں سر ہلایا۔ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو میں سنبھال لوں گا، آپ پریشان نہ ہوں، ادیم نے اس کا سر چومتے کہا۔ تو اس نے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی وہ سب سنبھال لے گا، جبکہ ادیم اس کو سینے سے لگاتے اس کے کھانے کا انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ دماغ میں اگلا لاحیہ عمل ترتیب دینے لگا۔ ایان پلیز آپ ناراض نہ ہوں، میں نے بہت کوشش کی تھی کہ نہ بتاؤں پر آپ کے دادا نے یکدم سے غصہ کیا تو میں ڈر گئی تھی، اس لیے میں نے بتا دیا۔ پریوش نے اسے دیکھتے کہا، جو پرسوں سے اس سے ناراض ہوا بیٹھا تھا۔ پرسوں جس وقت ایان سو رہا تھا تب اس کے فون پر اس کی لالا کی کال آ رہی تھی، جسے اس نے سوچتے اٹھا لیا تھا کہ اس کے گھر والے اس کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یقیناً پریشان ہوں گے۔ لیکن کال اٹھاتے ہی اذہان نے ایان کی کال نہ اٹھانے کی وجہ پوچھی تھی، جس پر پریوش کو احساس ہوا کہ وہ لوگ کچھ نہیں جانتے۔ تبھی اس نے جھوٹ بولا کہ وہ مصروف ہے، لیکن اذہان پولیس والا تھا۔ تبھی اس نے تھوڑا غصہ کیا، جس پر وہ جو پہلے ایان کی وجہ سے پریشان تھی روتے ہوئے اسے ساری بات بتا گئی۔ اور اس بات کا علم جب ایان کو ہوا تو اس نے نہ صرف اذہان سے بات کرتے اسے مطمئن کیا بلکہ پریوش سے ناراض بھی ہو گیا تھا، جبکہ وہ پرسوں سے اسے منانے کی کوششیں کر رہی تھی لیکن وہ تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ واؤ دا گریٹ! پریوش خانزادی ڈر گئی۔ جھوٹ وہ بولو جس پر میں یقین کروں، اذہان نے طنز کیا، جس پر پریوش نے اس سے گھورا۔ دیکھیں میں واقعی ڈر گئی تھی، ایک تو آپ کی وجہ سے اتنی پریشان تھی، پھر آپ کے لالا نے ڈانٹ دیا تو میں ڈر گئی۔ پریوش کی بات پر اس نے اسے دیکھا جو بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھی تھی۔ تم میرے لیے کیوں اتنی پریشان ہو؟ اتنا ایان نے اس کے چہرے کو جانچتے ہوئے سوال کیا، جس پر پریوش کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا جو ایان کی زیرک نگاہوں سے پوشیدہ۔ ہرگز ناراض نہ دوست ہیں آپ میرے، پریوش نے خود کو سنبھالتے کہا۔ تو ایان نے سر ہلایا۔ اسے پریوش کا جواب کچھ خاص مطمئن نہیں کر سکا تھا۔ ہم دوست تو ہم ہیں لیکن پھر بھی تمہارا ایک غیر شخص کے لیے ہسپتال میں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ پریوش نے اسے دیکھتے دھیمے لہجے میں کہا، میں کسی غیر شخص کے لیے نہیں بلکہ اپنے دوست کے لیے رکی ہوں، اور اگر اس حوالے کو نہ دیکھوں تو آپ کا کیس میرے اور آئین کے انڈر ہے، تو میں آپ کی ڈاکٹر بھی ہوں۔ پریوش نے کہا تو سر ہلایا۔ تم بے شک میری ڈاکٹر بھی ہو لیکن رات کو میرے کمرے میں تمہیں نہیں رکنا چاہیے، ایان نے تو انداز میں کہا، جس پر پریوش نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے میں یہاں نہیں رکتی، ویسے بھی کل یا پرسوں آپ کو ڈسچارج مل جائے گا، پھر ہم آپ کے گھر جائیں گے، پریوش نے اسے دیکھتے پرسکون انداز میں کہا۔ تو ایان نے جھٹک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب تم میرے گھر جاؤ گی؟ ایان نے ایک بچکاتے پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی ڈاکٹر اور کیئر ٹیکر کے طور پر آپ کے ساتھ آپ کے گھر جاؤں گی، اور یہ بات میں نے نہیں ہاسپٹل نے طے کی ہے کیونکہ آپ کو پراپر کیئر اور فزیو تھراپی کی ضرورت ہے، پریوش نے کہا۔ تو ایان کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا۔ میرے ساتھ تم نہیں، کوئی میل ڈاکٹر جائے گا، بلکہ اسے بھی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی کیئر خود کر سکتا ہوں، ایان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جانتی ہوں کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کسی نہ کسی ضرورت
کی ضرورت ہے۔ پرویش نے سمجھانا چاہا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرا خیال رکھنے کے لیے بہت سے لوگ ہیں۔ ایان کا اشارہ ولیم کی طرف تھا جسے پرویش ہرگز نہیں سمجھی تھی۔ ہم جیسے کہ آپ کی بیوی، پرویش نے کہا تو ایان اسے دیکھ کر کیا وہ اس کی بیوی کی گمشدگی سے ناواقف تھی؟ شاید ہاں، ایان کو تو یہی لگا۔ ہاں میری بیوی، ایان نے اس کا چہرہ جانچتے جواب دیا۔ صحیح، ویسے ایان تو مطمئن تھا آپ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، لیکن آپ کی بیوی یہاں آئی تک نہیں، اور وہ تو 5 دنوں سے آپ ہاسپٹل میں، وہ تب بھی نہیں آئی کہ اسے آپ سے محبت نہیں ہے یا اسے آپ کی ضرورت نہیں ہے؟ پرویش کا لہجہ یکدم تلخ ہوا۔ اس واقعے میں ایان کی بیوی کی حرکت اچھی نہیں لگی تھی، جبکہ ایان نے ٹھٹک کر پرویش کو دیکھا جس کے لہجے میں اس کی سی ملکری کڑواہٹ تھی جسے محسوس کرتے اس کے چہرے پر سرپن اترا۔ پرویش خانزادے، میری بیوی کو مجھ سے محبت ہے یا نہیں، اسے میری ضرورت ہے کہ نہیں، یہ سوال پوچھنے والے تم کون ہوتے ہو؟ میری بیوی میری کل کائنات ہے، اور جس لہجے میں تم نے میری کل کائنات کا تذکرہ کیا ہے، یقین کرو اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک زندہ یہاں نہ موجود ہوتا۔ ایان نے سد و سپاٹ انداز میں کہا جس پر پرویش کی زبان کنگ ہوئی، جبکہ آنکھوں میں بے ساختہ اذیت اور شرمندگی اتری۔ اذیت کی وجہ ایان کا لہجہ تھا، جبکہ شرمندگی اس بات پہ تھی کہ وہ اپنے عشق کے لیے اتنے سخت الفاظ کیسے استعمال کر سکتی ہے۔ ایان آئی، پرویش نے کچھ کہنا چاہا پر وہ ہاتھ اٹھا کر اسے روک گیا۔ مجھے ابھی کچھ نہیں سننا، تم جا سکتے ہو، مجھے اکیلا رہنا ہے، ایان نے سپاٹ انداز میں کہا تو اس نے چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اٹھتے باہر نکل گئی، جس پر ایان نے گہری سانس بھرتے کانوں میں گونجتے اس کے الفاظوں کو نظر انداز کرنا چاہا، پر ایسا ناممکن لگ رہا تھا۔ تبھی اس نے آنکھیں سختی سے مینچ لیں، اسی پل دروازہ کھلا جس پر اس نے آنکھیں کھولتے سامنے دیکھا جہاں ولیم کھڑا تھا۔ کیسے ہو؟ ولیم نے اس کے پاس آتے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، کچھ پتہ لگا حملہ کس نے کروایا؟ ایان نے پوچھا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ کون تھا وہ؟ ایان نے اس کے سر ہلاتے پر پوچھا۔ وہ کون ہے یہ نہیں جانتا، پر وہ کیوں ایسا کر رہا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ علم ہو گیا ہے۔ ولیم کی بات پر اس نے اسے دیکھا۔ کیوں کر رہا ہے؟ ایان کی بات پر ولیم نے گہری سانس بھری۔ اس کی تمہارے چاچو ہمیشہ سے کوئی دشمنی ہے، اور تمہارے بابا نے چونکہ تمہارے چاچو کا ساتھ دیا تھا تب اس نے تمہارے بابا کو مروا دیا، لیکن اسی شخص کا غصہ ابھی تک کم نہیں ہوا، اور وہ آگے سے تمہارے چاچو اور بابا کی اولاد کا دشمن بھی بن گئے۔ بلکہ اگر یوں کہوں کہ پورے شاہ اور شاہ خاندان کا دشمن ہے، وہ شخص تو زیادہ بہتر ہے۔ ولیم کی بات پر ایان کی آنکھوں میں غصہ اور حیرت اترے۔ اس کی چاچو سے کیا دشمنی ہے؟ کیا یہ نہیں معلوم ہوا آخر کیا وجہ ہے جو ہمارے خاندان کا دشمن بن گیا ہے؟ ایان نے غصے سے پوچھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اور ایان ایک اور بات معلوم ہوئی ہے، میرے خیال سے اس کا علم تمہیں بھی ہونا چاہیے۔ ولیم کی بات پر اس نے اسے دیکھا۔ پرویش اور اس کا کزن ظاہراً خفیہ طور پر اب بھی ایک کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ولیم کی بات پر اس کی آنکھوں میں سختی دریا۔ ایک کو؟ آخر کیا وجہ ہے جو یہ دونوں ایک کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ ایان نے گہری سوچ میں جاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، کل میں ایرینا گیا تھا تمہارا سامان دینے، وہاں کچھ لڑکے ایک کا پوچھ رہے تھے، اور میں نے ان کی باتیں سنیں جس میں وہ صاف کہہ رہے تھے کہ رحیم اور پرویش کو ایک کی انفارمیشن جلد سے جلد چاہیے۔ ولیم نے کہا تو اس کا دماغ پٹ سے اڑا۔ یہ دونوں ایک کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کا تعلق دشمن سے تو نہیں ہے؟ ایان کی بات پر ولیم کے چہرے پر حیرت آئی۔ ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس لڑکی کا ایک دم ہی تمہارے نزدیک ہونا، اس کے کزن کا تمہارے معاملے میں انٹرفیئر کرنا، اور پھر ان کا ایک کو ڈھونڈنا، یہ دشمن ہو سکتے ہیں؟ ایان ولیم کی بات پر اس کا چہرہ پتھرا گیا۔ اگر ایسا ہوا تو لکھوا لو مجھ سے، پرویش خانزادے اور رحیم چاچا صاحب کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا، ایان نے غصے کی زیادتی سے کہا تو ولیم نے سر ہلایا۔ لیکن ابھی یہ کنفرم نہیں ہے، ولیم نے کہا تو سر ہلاتے کچھ سوچنے لگا، اور چند لمحے گہری سوچ میں ڈوبنے کے بعد اس کے چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ آئی۔ کنفرم نہیں ہے، پر کنفرم کیا جا سکتا ہے، ایان نے کہا تو ولیم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ ہنسی کہ مجھے اس وقت ڈاکٹرز اور فزیو تھراپسٹ کی ضرورت ہے، پرویش خانزادہ تو نہیں، لہٰذا میرے ساتھ کروائی جائے گی، ایان نے کہا تو ولیم نے سر ہلایا۔ لیکن کیا وہ مان جائے گی؟ اور اس کا کزن؟ ولیم کی بات سنتے اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس کی کزن کو کچھ مسئلہ نہیں، کیونکہ پرویش خانزادے بھی کچھ دیر پہلے مجھے خود ہی بتا کر گئی ہے کہ میری کیئر ٹیکر کے لیے وہی میرے ساتھ آئے گی، ایان نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پر تم اس لڑکی پر نظر رکھ لینا، اور میں اس کی کزن پر نظر رکھ لوں گا۔
ولیم نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اور ولیم ان دونوں کے بارے میں انفارمیشن نکلوا۔ مجھے ان کے خاندان، ان لوگوں کو بھی انفارمیشن چاہیے جو منو مٹی طرح سو رہے ہیں۔ ایان کی بات پر ولیم نے مثبت جواب دیا۔ احسان آنا کو سب پتہ لگ گیا ہے۔ ولیم نے پوچھا، ہاں، لیکن میں نے مطمئن کر چکا ہوں۔ بس ایک بات کا دھیان رکھنا کہ گھر تک میرے ایکسیڈنٹ کی خبر نہ آ جائے، اور موریہ کو تو بھنک بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ ایان نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکے تو آنٹی سے بات کر لینا، وہ کافی پریشان تھے۔ ولیم کی بات سنتا اس نے سر ہلایا۔ کر لوں گا، تم بس ان لوگوں پر نظر رکھو اور کل تک میری ڈسچارج پیپرز تیار کرواؤ۔ ایان نے حکم جاری کیا، جس پر وہ سر ہلاتے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ایان پیچھے اپنی سوچوں میں ڈوب گیا تھا۔